خیال و فکر کا موسم حسین رکھتے ہیں، ارے ملے گی وادی جنت یقین رکھتے ہیں، اور مزمل کے ہر ایک شعر پر پیسہ نکلنے لگتا ہے، ارے یہ اے ٹی ایم سے بھی اچھی مشین رکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ، تو آپ لوگ تیار رہیں گے تو انشاءاللہ دیکھیں آپ لوگ تھوڑا سا نوازتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے مزمل حیات کے ڈائری سے کچھ اچھا کلام آپ کے درمیان پیش ہو جائے۔ دوستو آئیے اب میں اس شخصیت میں پہنچنے کی جسارت کرتا ہوں جن کے لیے آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، کافی دیر سے پل کے پاوڑے بچھائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے بیچ زیادہ دیر تک آئی نہ رہوں۔ کچھ لوگ اشارہ بھی کر رہے تھے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے کہ اے چارہ کرو کو بلا کیوں نہیں دیتے، جو دل کی دوا ہے وہ دوا کیوں نہیں دیتے۔ تو دوستو آپ کے دل کی دوا دینے چل رہا ہوں، اور اس شخصیت تک میں پہنچنے کی جسارت کرتا ہوں کہ جس کی تقریر، جس کا چرچا، جس کا شہرہ، جس کی گفتگو عام و خاص کی کمان میں ہوتی ہے۔ تو لیجئے ایک شاندار، جاندار، پربہار، برقبار، شعلہ بار، دھواں دھار، ارے بولو نا میرے یار، ایک بار لے کر کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ آئیے میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا محمد ساجد حسین صاحب چترویدی صدر شانتی سندیش کیندر پٹنہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت مائک پر آئیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم تمام سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ اس شعر کے ساتھ حضرت کا استقبال، خیر مقدم، ویلکم، سواگتم کرنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، حق بات سنا دیتے ہیں، کہہ دیجئے مچل کے سبحان اللہ کہ ہم مسلمان ہیں، حق بات سنا دیتے ہیں، ارے ملک و ملت کے جوانوں کو صدا دیتے ہیں، ملک و ملت کے جوانوں کو صدا دیتے ہیں۔ ہم کو آتی نہیں اس ملک میں دہشت گردی، ارے ہم تو وحشی کو بھی انسان بنا دیتے ہیں، اور ہم لوگ کلمہ توحید میں ایمان رکھ کر ارے کافروں کو بھی مسلمان بنا دیتے ہیں۔ آج کا یہ جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سجایا گیا ہے، یہ حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب کی شادی خانہ آبادی کے موقع پر رکھا گیا ہے، جو حضرت مولانا مشتاق صاحب دامت برکاتہ ان کے فرزند ہیں، اس موقع سے رکھا گیا ہے۔ تو اسی لائن سے انشاءاللہ کچھ باتیں بھی سامنے آ جائے، کچھ توحید، رسالت، آخرت، گیتا اور رامائن کی بھی باتیں سامنے آ جائے۔ اور ہر آدمی کو شادی کرنا ہے۔ میں کھانا کھا رہا تھا، میں خطبہ پڑھوں گا بعد میں کھانا کھا رہا تھا تو ایک لڑکے سے پوچھا، میں وہ کھانا ہم کو کھلا رہا تھا، نام نہیں بتائیں گے، آج ہی بتا رہا ہوں میں کہا بابو تمہاری شادی ہو گئی کیا؟ وہ نہیں ہوئی لیکن اب ہماری ہی باری ہے۔ کہا کہ ابھی نہیں ہوئی ہے لیکن اب ہماری ہی باری ہے، بڑا خوش تھا وہ۔ ہم کہا میں اس لیے پوچھا ہوں کہ تمہارے گلے میں چمکی ان کی سب لگا ہوا ہے، کہیں شادی بیاہ تو نہیں ہو؟ بولے نا ابھی مولوی صاحب اب اس کے بعد ہماری ہی باری ہے۔ ہمیں نہیں سمجھ رہے بات ہماری؟ یہ نوجوان سب دیکھتے ہیں گجا گج ہنس رہا ہے کہ اب ہماری بھی باری آنے والی ہے۔ انشاءاللہ سب کی باری آئے گی، لیکن شادی سنت کے مطابق ہی کرنا ہے۔ کریں گے نا بھائی؟ کتنا آدمی نہیں کرے گا ہاتھ اٹھائیے۔ ایک آدمی کرا سنت کے مطابق نہیں کرے گا، چلیے ٹھیک ہے، اچھا ہے۔ ہر آدمی کو اس مرحلے سے گزرنا ہے اور گزرنا بھی چاہیے۔ یہ ایمان کی پختگی ہے، ایمان کی علامت ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ حرام کام سے بچنا ہے، حلال چیز کو لے کر کے آنی ہے نا بھائی؟ تو کچھ باتیں کر دیا ہوں کہ آپ کے دل میں کچھ مزہ آ جائے، کچھ جگ جائے، کیونکہ ہم بھی جگہ رہتے ہیں تو ہم بھی آپ کو جگا کر کے ہی رکھیں گے، اور جگاتے ہیں اس لیے کہ کچھ ہم بھی آپ سے سیکھتے ہیں اور آپ ہم سے بھی کچھ سیکھتے ہیں۔ آپ کہیے گا مولوی صاحب آپ ہم سے کیا سیکھتے ہیں؟ تو ہاں ہم آپ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ اسٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں تو بھی، بولتے ہیں تو بھی، گھومتے ہیں محلے میں تو بھی، ہماری نظر آپ پر ہوتی ہے، آپ کی ایکٹیویٹی پر ہوتی ہے، آپ کیا حرکت کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، وہ ہمارے ذہن میں چلتا رہتا ہے۔ اور کیوں چلتا ہے؟ یہ کیوں چلتا ہے؟ میں آپ پر نظر کیوں رکھتا ہوں کہ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، یہ جہنم کی آگ سے کیسے بچ جائے، اس لیے علماء آپ پر نظر رکھتے ہیں اور آپ بھی علماء پر نظر رکھتے ہیں کہ علماء کہیں دوسری جگہ پہ نہ چلا جائے۔ آپ
عالم پر نظر رکھتے ہیں تو عالم عوام پر نظر رکھتا ہے کہ میرا یہ جو ہے لوگ، میرے جو لوگ ہیں، اللہ کے جو بندے ہیں، یہ جہنم کے راستے سے کیسے بچ جائے، اس لیے ہم آپ پر نظر جمع کر کے رکھتے ہیں۔ تو یہ اچھی نظر ہے یا غلط ہے؟ لیکن آج کل کا لڑکا سب کا نظر عجیب ترچھیا کر کے دیکھتا ہے، ترچھی نظر مار کر کے دیکھتا ہے۔ تو یہ نظر جو ہے نا خراب ہے، یہ نظر خراب ہے، ہمیں نا یہ نظر گناہ ہے، ہمیں نا ایسے نظر سے بچانا ہے اور بچنا ہے، اور سماج کو بھی بچانے کی فکر ہمیں کرنا ہے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله على كل شيء قدير، وقال تعالى في كلامه العظيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، صدق الله العظيم۔ کرتا پورک نروے نروا، اکال مورت اجونی صحبھم، یو نہا پتا جنیتا یو ودھاتا دھامانی وید بھوبنانی وشوا، یو دیوانا منامدھا ایک ایوا تم سمپرشنم بھوبناینتے انیا، اندھن تمہ پروسنتے اسمبھوتے مپاستے تتو ابھو ایوتیامرتا، یہ شاستراویدی متسری جیا ورتتے کامکارتہ، نس سدھی مواپنوتی ن سکھم ن پرام گتیم، تمیو شرنم گچھا شرو بھاوین بھارت، تت پرسادات پرام شانتی مستانم شیاسی شاشوتم، ویدا احمدم پروشم مہاتما ورن تمسہ پرستات، س ایک ایک وردیک ایوا مامیکم شرنم ورجہ، نہ تسیہ پرتیما سے یشنام مہدسہ۔ لکھنا نہیں آتا تو میرے بھائی پڑھا کر، ٹھیک سے بیٹھ رہے ارے اس کو جگہ دے دھیرے نہ گر جائے گا۔ لکھنا نہیں آتا تو میرے بھائی پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسا قرآن پڑھا کر، اور پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، اور آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا قرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ ہم نے کیے گناہ تو اس نے نہ کی پکڑ، ہم نے کیے گناہ تو اس نے نہ کی پکڑ، دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے، فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور، فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے
مجھے سرور، میں نیا الجھنوں کی مکمل کتاب ہوں۔ میرے محترم اور معزز اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور خوبصورت سامعین نظام، پردہ نشی ہماری ماں اور بہنیں، دور دراز سے سننے والے ہمارے سناتن دھرمی بھائیوں، اس رب کریم کا، اس ایشور کا، اس گاڈ کا، اس مالک کا، اس رب کائنات نے، اس کائنات نے، جو رب کائنات نے جو اس کائنات کو بنایا ہے، اس رب کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس رب نے ہم سب کو انسان بنایا، ہم سب کو انسان بنایا۔ اللہ چاہتا تو ہمیں کیڑا مکوڑا بنا دیتا، لیکن اللہ نے انسان بنایا، انسان، اور انسان بنا کر کے رب کائنات نے تمام نبیوں کی امتیوں میں، تمام نبیوں کی امتیوں میں سب سے افضل بنایا، سب سے اشرف بنایا۔ تمام آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی کی امتی آئی ہے، ان تمام نبیوں کی امتیوں میں اللہ پاک نے ہم سب کو آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر سب سے افضل بنایا، سب سے اشرف بنایا اور سب سے اچھا بنایا، سب سے اچھا بنایا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہم تم کو سب سے اشرف بنایا ہے، سب سے اچھا بنایا ہے۔ لیکن کام کیسا کیسا کرتا ہے یاد آ رہا ہے نا ہم لوگوں کو؟ بہت اچھا اللہ نے بنایا، قرآن نے کہا سب سے اشرف بنایا، قرآن نے کہا مقام تمام نبیوں کی امتیوں سے بہتر بنایا، اللہ نے کہا ارکان سب سے گھٹیا، سب سے بیکار، گیا گزرا کام، سب سے گیا گزرا کام۔ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنا ہمارا کام، دغا بازی دینا، دھوکہ دینا میرا کام، گانا سننا ہمارا کام، فلم دیکھنا ہمارا کام، ماں باپ کو گالی دینا ہمارا کام، گھر سے نکالنا ہمارا کام، جوا کھیلنا ہمارا کام، شراب پینا ہمارا کام، سب سے گھٹیا کام۔ مسجد سے نکل کر کے آ رہے تھے فریش ہو کر کے، ایک لڑکا سیدھے آیا، سلام کیا، السلام علیکم، اور دونوں کان میں واک مین لگایا ہوا ہے، اس کو شرم بھی نہیں آئی کہ کس سے ملاقات کر رہا ہے۔ کیوں اتنی تباہی کیوں آئی؟ اتنی بربادی کیوں آئی؟ اتنی بے توجہی کیوں آئی؟ اتنی جہالت کیوں آئی؟ یہ کیوں آئی؟ کیوں آئی؟ اس لیے آئی کہ ہم نے اللہ کے قرآن کو سمجھا نہیں ہے، اللہ کے قرآن کو پڑھا نہیں ہے، اگر پڑھا ہے تو ترجمے سے پڑھا نہیں۔ قرآن پڑھ لیا، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کیا کہا پتہ نہیں، الرحمن الرحیم اللہ کا منشا کیا ہے پتہ نہیں، لیکن کہہ دیا کہ ہم تو پڑھ لیا، ایک ختم قرآن، ایک الفاظ کو نہیں سمجھ پایا۔ جب تک کہ آپ قرآن سمجھیں گے نہیں، آپ کے اندر حیا آئے گی نہیں۔ قرآن کو سمجھ کر کے پڑھیے، قرآن کو سمجھ کر کے پڑھیے، سیدھے پڑھ لیا قرآن، نورانی قاعدہ پڑھا، 4 مہینہ پڑھا، مولوی صاحب کیسا پڑھا رہا ہے؟ 4 مہینے سے ہماری بیٹی نورانی قاعدہ پڑھ رہی، قرآن پڑھی نہیں، مولوی صاحب اگتا ہے کیا فوراً ڈر کے مارے قرآن شروع کرا دیا، جاؤ۔ ماں بھی خوش، بیٹا بھی خوش، محلہ والا بھی خوش۔ قرآن کیا کہا یہ نہیں سمجھا، قرآن کا پیغام کیا ہے یہ نہیں سمجھا۔ ارے اس زمانے میں، اس زمانے کے مشرکین مکہ بھی قرآن کو سمجھتے تھے، اس زمانے کے مشرکین مکہ جو اسلام کا دشمن تھا، نبی کا دشمن تھا، وہ بھی قرآن کو سمجھتا تھا۔ اس دور کا مسلمان جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اس کے گھر میں قرآن ہے، لیکن افسوس ہے کہ قرآن کو نہیں سمجھتا ہے۔ مقام یہ افسوس کا مقام۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ 3 بڑے سردار تھے مکہ کے۔ ہاں سنیے گا مسیرہ والوں غور سے، ایک بھی آدمی مجمع سے نہ اٹھے۔
انصافی، اللہ کے کلام کے ساتھ نا انصافی، نبی کی شریعت کے ساتھ نا انصافی، تمہارے اندر حیا آ ہی نہیں سکتی۔ اس زمانے کے مشرکین مکہ کے اندر حیا تھا، اس کے اندر حیا تھی، شرم تھا، اور آج کا مسلمان بے حیا ہوا ہے قرآن کے نہ سمجھنے کی وجہ سے، چاہے عالم کیوں نہ ہو، اس کی بھی بات سامنے آئی ہے۔ ڈر تھا، خوف تھا، لیکن آج ڈر نکل گیا، خوف نکل گیا۔ اسلام کا دشمن ہے، نبی کا دشمن ہے ابو جہل، عتبہ اور شیبہ۔ سنیے اے بابو، یہاں دیکھو قرآن کو کیسے سمجھتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ہے، اور آخری رات میں جب پورا مکہ سو جاتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں جاتے۔ کہاں جاتے؟ خانہ کعبہ کو دیکھا آپ لوگوں نے؟ دیکھا ہے، ٹی وی میں نہیں دیکھا ہے، موبائل پہ نہیں دیکھا ہے، آج تک سب کچھ دیکھتا ہے لوگ، کیا دیکھتا ہے وہ تو ہم کو سب پتا ہے، لیکن آج آپریشن کر کے چھوڑیں گے۔ آج ہم اسی لیے آئینے کیے ہیں، آج انجیکشن لے کر کے ٹاکا بھی دیں گے، دوا بھی دیں گے، آپریشن بھی کریں گے، اور دلوں کی صفائی میری بھی ہوگی اور انشاءاللہ آپ کی بھی ہوگی۔ تو خانہ کعبہ میں جب پورا مکہ سو جاتا تو آمنہ کا در یتیم، انتم اوتار، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جاتے اور جا کر کے نماز پڑھتے۔ کیا کرتے؟ نماز پڑھتے، اور نماز میں لمبی تلاوت قرآن کی کرتے، لمبی تلاوت۔ عتبہ، شیبہ، ابو جہل، یہ تین جو ہے چھپ کے جا کر کے قرآن کو سنتا تھا، چھپ کے۔ پڑھنے والا آمنہ کا در یتیم، آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اور کلام اس ایشور کا، اس رب کا اثر کیوں نہ ہو، عتبہ، شیبہ، ابو جہل جا کر کے سنتا۔ جب صبح ہونے لگتا تو تین راستے سے بھاگتا۔ یہ سردار تھا مکہ کا کہ کہیں کوئی دیکھ لے گا تو ظلم ہو جائے گا، کہ ہم کو تو قرآن سننے سے منع کیا جاتا ہے، اور یہ چھپ کے جا کر کے قرآن سنتا ہے، چھپ کے جا کر کے قرآن سنتا ہے۔ اور آج کا تو واقعہ عجیب واقعہ، ظہر کے بعد کا واقعہ۔ ایک گھر میں ایک بیٹی قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، اور ایک ماں نے اس کو منع کر دیا کہ دیکھو جب تم پڑھتی ہو نا ہمارے گھر میں کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے۔ یہ یقین بنا ہوا ہے، آنکھوں دیکھا حال بتاتے ہیں۔ اللہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں، ایک بھی بات میں جھوٹ نہیں کر رہا ہوں میں آپ۔ تو تینوں چھپ کر کے بھاگتا، کوئی دیکھ نہ لے، محلے والے کیا کہیں گے۔ راستے میں ایک 4 راستہ تھا، وہاں پر تینوں جا کر کے مل جاتا، عتبہ، شیبہ اور ابو جہل۔ عتبہ شیبہ سے پوچھتا کہاں گئے تھے، تو کہتے کہ اشارے میں بات ہوتی ہے، جہاں تم گئے تھے وہاں ہم گئے تھے۔ اب اسے سے ابو جہل آ جاتا، اے مکہ کا سردار کہاں گئے تھے؟ ابو جہل بھی بڑا تیز تھا، سیاسی آدمی تھا، وہ کہتا جہاں تم گئے تھے وہاں ہم بھی گئے تھے۔ کہا کہ قسم کھاؤ کہ آج کے بعد کوئی بھی آدمی مکہ کے اندر نہیں جائے گا، نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس محمد کی زبان سے کوئی بھی کلام سننے کے لیے نہیں جائے گا۔ تینوں وہاں پر قسم کھاتا کہ نہیں جائیں گے تو نہیں جائیں گے۔ جیسے آج ہم لوگوں نے قسم کھا لیا ہے کہ کچھ بھی ہوگا لیکن نماز نہیں پڑھیں گے تو نہیں پڑھیں گے، مولوی صاحب ہمارا کیا بگاڑ لے گا یا اللہ ہمارا کیا بگاڑ لے گا، نعوذ باللہ۔ اور بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں جو نماز پڑھتا ہے وہ ہمیشہ بیمار رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہماری نوکری دیکھی، ہمارے کھیت میں پیسے میں برکت دیکھی، میرا بچہ بیمار نہیں پڑتا۔ ارے جو جتنا قریب ہوگا اللہ کا فرما بردار ہوگا، اللہ اتنا اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، تو اللہ سے دور ہے تو تمہیں
کیا پریشانی میں ڈالا جائے گا. تینوں قسم کھا لیتا. باپ رے. پھر دن ہو جاتا, شام ڈھل جاتی, لوگ جب سو جاتے تو آقا پھر مکہ میں چلے جاتے, قرآن پڑھتے. اب ابو جہل اپنے گھر سویا ہے, اتبا اپنے گھر سویا ہے, شیبہ اپنے گھر سویا ہوا ہے. اب بے چینی بڑھتی, کیسے جائے نبی کا قرآن سننے کے لیے, نبی کی زبان سے قرآن سننے کے لیے. ابو جہل چھپ کر کے کمبل اوڑھ کر کے چلا جاتا, ادھر سے شیبہ بھی چھپ کر کے چلا جاتا, اور ادھر سے عتبہ بھی چھپ کر کے چلا جاتا, اور تینوں تین کونا پر جا کر کے قرآن کو سنتا اور مزہ لیتا. جہاں پہ عذاب کی بات آتی وہاں پہ آنکھ سے آنسو ٹپک جاتا, جہاں پہ جنت کی بات آتی وہاں پہ خوشی کا اظہار کرتا, اور پوری رات کھڑے ہو کر کے مشرکین مکہ کے تینوں سردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حرم کے اندر قرآن کو سنتے. جہاں صبح ہوتا تو لوگوں کی ڈر کی وجہ سے وہ اپنے اپنے گھر چلے جاتے, پھر راستے میں ملاقات ہوتی, پھر قسم کھاتے کہ آج نہیں جائیں گے. آپ جب 3 دن ہو گیا, اے بوا جو ہنسا وہ پھنسا. سوچ لینا, جو ہنسا وہ پھنسا. اس لیے ہنسو مت, ہم کو پھنسانے بھی آتا ہے. کیسے پھنسایا جائے گرئی مچھلی ہم کو پتا ہے, ہم بھی دیہاتی آدمی ہیں. اے بابو ادھر آ جاؤ, تم آگے آ جاؤ, ہمارے پاس آ جاؤ, مزہ آئے گا تم کو سننے میں. آ جاؤ, چلیے ادھر دیکھیے, آئیے ادھر. تیسرے دن عتبہ نے شیبہ سے کہا, دیکھیے سنیے گا, عتبہ نے شیبہ سے کہا بتاؤ یار, محمد جو قرآن پڑھتا ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے, کیا گمان ہے, کیا یقین ہے؟ شیبہ کہتا ہے کہ محمد وہ اللہ کے نبی ہیں, اور وہ جو قرآن پڑھتا ہے وہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے, وہ حقیقت میں اللہ کا کلام ہے, وہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. تمہارا خیال کیا ہے؟ کہا کہ ہمارا بھی یہی خیال ہے جو تمہارا خیال ہے. کہا کہ چلتے ہیں اپنے سردار کے پاس, ابو جہل کے پاس. تاریخ نے لکھا ہے, لاٹھی لیا ہاتھ میں, اور رات کا 1/3 حصہ ہے. ابو جہل کے دروازے پہ عتبہ اور شیبہ لاٹھی لے کر کے پہنچا. ابو جہل سویا ہوا ہے, ایک دم سویا ہوا ہے, دروازہ پر لاٹھی مارا. ایسے تاریخ نے. ابو جہل اندر سے آواز دیا, کون؟ کیونکہ باروب آدمی تھا نا وہ, اس کی چلتی تھی دادا گیری, لیکن نبی کی نبوت کے پاس کسی کی دادا گیری نہیں چلی, اور نہ انشاءاللہ قیامت تک چلے گی. تو کہا کہ عتبہ اور شیبہ, وہ سمجھ گیا کہ آج معاملہ گڑبڑ ہے, آج کچھ نہ کچھ ہونے والا ہوگا, اس لیے اتنی رات کو آیا ہے, اتنی رات کو آیا ہے. ابو جہل دروازہ کھولتا ہے, گھر کا دروازہ. جیسے دروازہ کھولتا ہے, شیبہ نے اس کے کندھے پر یوں لاٹھی رکھا, کھٹ. کہا ابو جہل, کہا کیا محمد کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے, کیا خیال ہے؟ کہا کہ واہ, اتنا عجیب سوال لے کر کے آ گیا میرا دوست آج. محمد کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے, کیا خیال ہے, بولو. اور لاٹھی کندھے پر رکھا ہوا ایسا. کہا کہ اے شیبہ, اے عتبہ, محمد وہ اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے نبی ہیں. کہا اچھا, اور وہ جو قرآن پڑھتے ہیں اس کے بارے میں کیا گمان ہے؟ کہا کہ وہ قرآن ہے, وہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے, وہ اللہ کا کلام ہے, ایشور کا کلام ہے وہ. تو کہا پھر جب دونوں ٹھیک ٹھاک ہے تو مان کیوں نہ لیتے ہو؟ کہا کہ کیوں مانے, ہماری سرداری چلی جائے گی, سرداری, ہماری سرداری چلی جائے گی, ہماری واہواہی چلی جائے گی, ہماری عزت نیلام ہو جائے گی, میرا نام و نشان مٹ جائے گا, اس لیے میں نہیں مانتا. آج اسی
सीना खोल के चलता है, वैसे शान से। नमाज एक को टाइम नहीं, कुरान एक को टाइम नहीं। कोई मर भी गया तब क्यों चलिए था, कोई मर गया है चलते हैं, फलाना आदमी गरीब है, अरे उसके दरवाजे पर क्यों जाएंगे, मेरी शान चली जाएगी। मेरे पास 5-5 बंगला है, गाड़ी है, बॉम्बे में दिल्ली में चल रही, उसके दरवाजे पे हम जाएंगे, हमारी शान कम हो जाएगी। अरे बदबख्तो, तेरी शान क्या है, तू एक नापाक नुक्ते से पैदा होने वाला इंसान है। पूरे कायनात का नबी, पूरे कायनात का नबी, जिन्नात और इंसान का नबी, जिसके तूफान में रब ने कायनात को बनाया है, वो रब करीम ने जिसके दिल में रहम डाला है, ऐसी बुढ़िया के दरवाजे पर जाते हैं जो आपके रास्ते में गलाजत को फेंकती है, उसके भी दरवाजे पर आकाए नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं। अरे वो नबी, जिस नबी के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को जिसने शहीद किया था हिंदा, अरे वो भी सामने आया है तो नबी ने उसे भी गले लगाया है। तेरी शान क्या है? मुनाफिक वाली शान। तो कहना यह था कि उस जमाने के मुशरिकीन मक्का भी कुरान को समझते थे, आज ये मुसलमान होकर के कुरान को नहीं समझते, पढ़ते नहीं तो समझते हैं कहां से? जब तक कि कुरान नहीं पढ़ेंगे हया नहीं आएगी, बुराई खत्म नहीं होगी, बुराई का खात्मा नहीं होगा, भ्रष्टाचार और बढ़ेगा। अगर खत्म करना है तो कुरान को पढ़ना पड़ेगा। इसलिए कुरान क्या कहता है, अल्लाह का हुक्म क्या है, अल्लाह की बातें क्या है, इसको हम लोग नहीं समझते। हम लोग क्या समझते हैं? बुढ़वा सबका हाल देखिए क्या हुआ, 4 सूरा याद कर लेगा, इन्ना आतैना कल कौसर, कुल हुवल्लाहु अहद, वल अस्र, इन्नल इंसान लफी खुस्र, और कुल औज बिरब्बिन नास, और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 4 सूरा बुढ़वा सब रट लेगा। क्यों? कि जुहर की नमाज में 4 रिकात सुन्नत है जो अकेले पढ़ना है, ये 4 को छोटी छोटी याद कर लो छुटकारा पाने के लिए, बस आगे दाम कोरा। तुम अल्लाह के सामने छुटकारा पाना चाहते हो, अल्लाह से धोखाधड़ी करना चाहते हो, अल्लाह के साथ बेईमानी करना चाहते हो, और फिर अपने आप को समझते हो कि हम कामयाब हो जाएंगे। कामयाब नहीं हो सकते हैं मोमिनो, जब तक कि तुम अल्लाह के कुरान को समझने की कोशिश नहीं करोगे, अल्लाह के कुरान को नहीं समझोगे, जब तक कि तुम किसी को समझा नहीं सकते हो। कुरान ये मुसलमानों की किताब नहीं है, ये मुसलमानों की किताब नहीं है। अल्लाह पाक कुरान में कहता है हुदल लिन्नास, हमने तमाम इंसानों के लिए कुरान करीम को नाजिल किया है। जब आप कुरान को समझिएगा तब न हिंदू भाइयों को कुरान समझाइएगा। आप खुद कुरान नहीं समझ रहे हैं तो हिंदू भाई को कुरान क्या समझाइएगा? और हम जब उनको कुरान देते हैं पढ़ने के लिए तो बाद मुसलमान कहते मौलाना नहीं देना चाहिए, वो नापाक रहता है, खड़े खड़े पेशाब करता है। हम कहते तुमसे ज्यादा वो खड़े खड़े पेशाब नहीं करता, तुम तो चलते फिरते पेशाब करते रहते। मुसलमान का अक्सर बच्चा देखिए 95% बच्चा खड़े खड़े पेशाब करेगा, बगैर पानी के पेशाब करेगा। अजय नमाज के लिए तभी नापाक है। जुम्मा के दिन से पढ़ेंगे, जुम्मा के दिन से, जुम्मा के दिन लाल लगा हुआ है, जुमरात के दिन काला है का बात दिया। जुम्मा के दिन पढ़ेंगे और उससे पहले अगर चले गए तब काम तमाम हो गया, जाइए नानी की यहाँ खत्म। उसके लिए कुरान छूना हराम नहीं है। सुनिए, हुदल लिन्नास, ये तमाम इंसानों के लिए कुरान करीम को नाजिल किया है। तमाम इंसानों में सिर्फ मुसलमान शामिल नहीं है, पूरे इंसान शामिल है। अल्लाह पाक कुरान में कहता है सूरह नंबर 2 आयत नंबर 120, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावती, अगर सही मानों में इनको कुरान दे दिया जाता तो ये हक बात मान लेते। खुद हम नहीं पढ़ते हैं, खुद बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं और उनको क्या समझाएंगे? और दिल में अरमान है या अल्लाह पूरा हिंदू मुसलमान हो जाता। दिल में अरमान तरफ क्या कर रहा है और आगे कुछ नहीं आ रहा है। काम तो वहां तक पहुंचाना पड़ेगा अल्लाह के कुरान, तब जाकर के समझ में बात आएगी।
اس لیے قرآن کو سمجھیے اور قرآن کو پڑھیے اور سمجھ کر کے پڑھیے اور لوگوں کو سمجھانے کی فکر کیجیے. کیوں سمجھائیے گا؟ اللہ نے یہ نہیں کہا میں تجھے کھانے کے لیے بنایا ہوں، میں تجھے کھانے کے لیے پیدا کیا ہوں. نہیں، اللہ یہ کہے گا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، میں تجھے انسان کی بھلائی کے لیے پیدا کیا تھا، انسان کے بھلائی کے لیے. انسان کے ساتھ بھلائی کرو. اخرجت للناس، ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرو. اور سب سے بڑی بھلائی کیا ہے معلوم ہے؟ کسی پیاسے کو پانی پلا دینا، یہ بھی بھلائی ہے. بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ بھی بھلائی ہے. ننگوں کو کپڑا پہنانا، یہ بھی بھلائی ہے. کسی بیمار کی ذمہ داری کرنا، یہ بھی بھلائی ہے. لیکن اس سے بھی بڑی بھلائی یہ ہے کسی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے آگ میں جلنے سے بچا لیا جائے. اس سے بڑی بھلائی کوئی نہیں ہے. اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، آگ میں جلنے سے بچا لینا یہ سب سے بڑی بھلائی ہے. خود اپنے آپ کو بچے، اپنے سماج کو بچائے اور ان کو بھی بچانے کی فکر کرے. اللہ نے اس لیے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا. اور شری کرشن جی نے گیتا میں کہا یا شاسترا ودی متسری جی ورتتے کام کارتہا نسسی بھیم واپنوتی نسکھن پرام گتیم، کہ جو ویکتی اس دھرتی پر، جو ویکتی اس زمین پر شاستر کو چھوڑ کر کے، شریعت کو چھوڑ کر کے منمانا جیون بھی جو ہے گزارتا ہے، منمانی زندگی بتاتا ہے، تو ایسا ویکتی نہ اس دنیا میں سکھ پائے گا، نہ سکھم نہ پرام گتیم، نہ پران نکلنے کے بعد سکھ پائے گا. آج ہمارے ہندو بھائی بھی بہت غلط کرتے ہیں، مسلمان بھی بہت غلط کرتا. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو جیسے تم روٹی کو پکڑتے ہو تڑک سے. جب شریعت پہ عمل کرنے کی بات آتی ہے دیکھ لیں گے، جب کالے گورے کی بات آتی ہے تو ہنس کر کے جائے گا. اے میرے نوجوانوں، اپنی بیداغ جوانی بناؤ، بیداغ جوانی بناؤ، اپنی جوانی کو بیداغ جوانی بناؤ. یاد رکھ لینا یہ دنیا کی حسین رنگریلیوں میں، دنیا کی وادیوں میں، دنیا کی خواہشات میں تم اپنی جوانی کو برباد مت کرنا. تم اپنی جوانی کو بیداغ جوانی بناؤ. یہ دنیا فریب والی دنیا ہے، یہ دھوکہ دینے والی دنیا ہے، یہ گمراہ کرنے والی دنیا ہے. نجات ظاہر پرستی پہ اگر کچھ عقل و دانش ہے، چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں ہوتا. یہ دنیا میں تم رہ کر کے، یہ دنیا کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے اپنی جوانی کو بیداغ جوانی بنا دیتے ہو، اپنی جوانی کو کہیں جا کر کے ختم کر دیتے ہو. یہ چھوٹی سی خوبصورتی